کراچی کی فریاد سنی گئی، شہر قائد کے مسائل کے حل کی جانب پہلا قدم، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا مل کر چلنے پر اتفاق۔ باہمی اتفاق رائے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت مشاورتی کمیٹی بھی تشکیل، وفاق کی جانب سے اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شامل۔ سندھ سے ناصر حسین شاہ اور سعید غنی بھی ہوں گے۔ بجلی، پانی اور سیوریج سمیت تمام مسائل پر مشترکہ حکمت عملی سے آگے بڑھنے کا عزم۔ کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، عوام کے لیے بڑی خوشخبری قرار۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اتحاد ایک آنکھ نہ بھائے گا۔ مرتضی وہاب بولے تمام حکومتیں مل کر کام کریں گی تو مسائل حل ہوں گے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا پی ٹی آئی آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ ملاقاتیں لوکل گورنمنٹ کی ترقی اور ان کو فنڈز دینے سے متعلق تھیں۔ کراچی کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ہی ہیں۔ پہلے یہ سب سوئے ہوئے تھے جو اب شیر و شکر ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل۔ متحدہ کے ڈیپٹی کنوینر عامر خان نے ٹویٹ کیا کہ مقامی افراد کو مکمل اختیار دیے بغیر کراچی کے مسائل کا حل ممکن نہیں۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ناب لاہور میں رواں ہفتے اہم پیشیاں، سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں لیگی رہنما حنیف عباسی کل طلب، 20 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی مل گیا ہے۔ اوقاف کی زمین سے متعلق کیس میں لیگی رہنما محسن لطیف کی بھی کل ناب لاہور میں طلبی۔ سابق لیگی ایم پی اے ماجد ظہور کو کچی آبادی الاٹمنٹ کیس میں کل پیش ہونے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے غضنفر عباس شینا کل اور انصر مجید نیازی 19 اگست کو طلب۔ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی کا ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا۔ یہ شوشہ ذاتی مفادات کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقید، مزید بولے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے مزید 3 سال صبر کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا آصف زرداری کی نون لیگ پر تنقید سے ان کے اتحاد کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکمت عملی سے 2 سال میں غریب عوام کے 2344 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ، مزید لکھا کہ یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ ہے۔ ملک میں کاروبار زندگی بحال ہوا تو اتوار بازار بھی کھل گئے، مگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہری ماسک اور گلوز کے بغیر خریداری کے لیے پہنچنے لگے۔ انتظامیہ بھی حکومتی فیصلے پر عمل کرانے میں ناکام۔ لاہور میں اتوار بازار لگانے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود دکانیں سج گئیں۔ ادھر پشاور کے بس اڈہ پر بھی احتیاطی تدابیر نظر انداز۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ملیر، ایئرپورٹ، ایف بی ایریا، اورنگی، بفر زون اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے آج شام سے سندھ میں ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ سیاحتی مقامات کھلنے کے بعد سیاحوں کے پہاڑی علاقوں میں ڈیرے، قدرتی حسن سے مالا مال سوات کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز اور کشتی رانی سے بھی محسوس ہونے لگے۔ ملکہ کوثر مری میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل شروع، میدان خشک ہو گیا مگر موسم ابر آلود ہونے سے بارش کا بھی امکان۔ پہلے 2 روز کا کھیل جزوی اور تیسرا دن مکمل بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ پاکستانی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز 9 وکٹس پر 223 رن سے آگے بڑھائی۔
تو وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے کراچی کے مسائل حل کے لیے اتحاد کی تصدیق کر دی ہے۔ اتحاد کو خوشائند بھی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ اتحاد کراچی کی تعمیر و ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ مزید کہا دشمن عناصر کو یہ اتحاد ایک آنگ نہ بھائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سندھ بالخصوص کراچی نے ریکارڈ ترقی کی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے اس اتحاد کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ اتحاد سنگ میل ثابت ہوگا۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے کراچی کے مسائل حل کے لیے اتحاد کی انہوں نے تصدیق کی اور اس اتحاد کو خوشائند بھی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یہ اتحاد کراچی کی تعمیر و ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دشمن عناصر کو یہ اتحاد ایک آنگ نہیں بھائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سندھ بالخصوص کراچی نے ریکارڈ ترقی کی ہے۔ تو ناظرین اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے بات کریں گے فردوس شمیم نقوی صاحب سے۔ بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تینوں جماعتوں کے اتحاد پر آپ کیا کہیں گے، کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ کہ بنیادی طور پہ کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی ڈپینڈنٹ ہے کراچی پہ، اور کراچی کی ترقی انڈیپینڈنٹ ہے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ اور کراچی کے لوگوں کے امن و سکون سے۔ اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں شہر کے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو این ڈی اے میں کو انوالو کیا تھا اس کا تجربہ کافی بہتر رہا ہے، اور اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی کہا جائے کہ ہم نے کوئی ضد ٹھانی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کے خلاف جائیں، کہ ہمارا مین آبجیکٹو جو ہے وہ سندھ کے شہریوں کی حالات زندگی کو بہتر کرنا ہے، اور اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی لانا کی ضرورت ہے، کچھ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے، اور یہ ملاقاتیں اسی سلسلے میں کہ کوئی ایکسٹریم میجر کانسٹیٹیوشنل لینے سے پہلے ان کانسٹیٹیوشنل پہ تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے۔ سب سے اہم جو بات چیت کا نقطہ ہوگا وہ آرٹیکل 140A امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹس کے ہوگا، اس کے اوپر تو ہم سمجھتے ہیں، اور پی ایف سی ایوارڈ پہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں سندھ کے مستقبل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اور لوگوں کو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام کرنے کے لیے امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ اینڈ اویلیبلٹی آف فنڈز فار لوکل گورنمنٹ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ایشو۔ درست۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان آپ کی طرف آئیں گے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی ٹی آئی کا اتحاد بہت ضروری تھا۔ سڑکوں پر کچرا، نالے بند اور بجلی غائب کراچی میں، اس اتحاد کو جماعت اسلامی کیسے دیکھتی ہے؟ تینوں جماعتیں ہی ذمہ دار ہیں کراچی کی موجودہ صورتحال، اس لیے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اس کی صوبائی حکومت ہے، سارا فنڈز اس کے پاس ہے، اس نے بہت ساری چیزوں میں اپنا اختیار بھی رکھا ہوا ہے، اور اس نے بلدیاتی آرڈیننس جس طرح کا ہے اس نے بہت سارے محکمے اپنے پاس کیے ہوئے ہیں۔ بجٹ بھی بہت بڑے پیمانے پہ وہ کراچی سے حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ 90% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے سپر سم کا، لیکن کراچی کو وہ زیادہ نہیں دیتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی کچھ ملتا ہے۔ دوسری ذمہ داری ایم کیو ایم کی ہے، جن کے پاس اپنا بلدیاتی بجٹ ہے، اور ان کے پاس اگر محکمے محدود ہیں تو ان کو اس بجٹ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ جو چیز ان کے پاس ہے اس میں تو کام کرنا چاہیے، وہ کرتے نہیں ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں، نہ جھاڑو لگاتے ہیں، نہ جو نالے صاف کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری، اضافی فنڈ ملتے ہیں اس پہ بھی نہیں کرتے۔ تیسری ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی وفاقی حکومت میں ایم کیو ایم کے ساتھ ظاہر دونوں کے اتحاد ہے، لیکن وہ بھی کراچی کے اوپر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی بھی جو انہوں نے ترقیاتی بجٹ ہے پورے ملک کا اس کا 2 یا 3% کراچی کے لیے رکھا ہے، جو کہ پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا اور وہ خرچ نہیں ہوا تھا، 1% بھی خرچ نہیں ہوا تھا۔ تو تینوں جماعتیں کراچی کو نظر انداز کرتی ہیں اور تینوں سیاست کر رہی ہیں۔ ابھی تینوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک سے شیر و شکر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی اسی طرح چلتی رہے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ تینوں جماعتوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کام کریں، لیکن اگر یہ تینوں جماعتیں کام نہیں کر رہی ہیں تو انہیں اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنی چاہیے۔ تو میں کسی کے اتحاد پر جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، کریں کام اور کر کے دکھائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ اہلیت، نہ ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو کراچی کو جانتے ہیں۔
ठीक है, हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, रहनुमा अमीर जमात इस्लामी कराची, और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।